محمد پر جان لٹائے گا، کعبہ ہے وہ جنت میں گھر اپنا بنائے گا، کعبہ ہے وہ جنت میں گھر اپنا بنائے گا، تو سخی ٹھکانا ہے اس شخص کا اے لوگوں، تو سخی ٹھکانا ہے اس شخص کا اے لوگوں، سرکار دو عالم پر جو انگلی اٹھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی محفل ہے جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب بہت اچھے انداز میں اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اور جہاں جاتے ہیں اور اچھے انداز میں پروگرام کو چلاتے ہیں۔ مولانا مزمل صاحب اپنے اشعار کے ذریعے خوبصورت پیغام آپ کے دل میں اتارتے ہیں، اور بھی یہاں پر شورا حضرات علماء کرام ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ شعر کہا جا سکتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے کل صبح 7 بجے سے رات کے 8 بجے تک مسلسل پڑھانا ہے، اور یہ روزانہ کا معمول ہے تقریباً۔ ظاہر سے بات ہے میں خود زیادہ جاگوں گا تو کل کیا پڑھاؤں گا میں، طلبہ اور طالبات کے ساتھ بے انصافی ہوگی، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ شاعر نے کہا نہ تفریط اچھی نہ افراط اچھی، توسط کے درجے میں ہر بات اچھی۔ لہٰذا ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنا چاہیے۔ کسی چیز کو غلط کہہ دیں تو سرے سے غلط کہہ دیں، اور کسی چیز کو صحیح کہیں تو اس کی ہر چیز کو صحیح کہہ دیں، یہ ہمارے اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ لوگ جو میرے دشمن ہیں وہ مجھے شیطان ثابت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو میرے دوست ہیں وہ مجھے فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ فرشتہ اور شیطان کے بیچ میں انسان ہوں تو مجھے کوئی انسان نہیں سمجھتا ہے۔ یہ توسط کے درجے کی بات ہے، توازن رہنا چاہیے۔ علم کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے بارے میں فرمایا کہ علم حاصل کرو، اور علم کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے وہ 2 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہم انی اسألک علما نفع کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو علم نفع پہنچانے والا نہ ہو۔ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلا جو علم آپ کو نفع پہنچانے والا ہو اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارا نفع دنیاوی بھی ہے اور ہمارا نفع اخروی بھی ہے، لہذا ہمیں دونوں نفع چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا ربنا آتنا فی
दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह इस दुनिया की भी अच्छाई अता फरमाइए और आखिरत की भी अच्छाई अता फरमाइए। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमाया वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अंदर वो कुव्वत और वो ताकत पैदा करो जो दूसरों के दिलों के अंदर रोब पैदा कर सके। लिहाजा उन तमाम कुव्वतों का इकट्ठा करना हमारे लिए जरूरी है जो दूसरों के दिलों में रोब पैदा कर दे। ये शोराए किराम अगर अपने अशआर के जरिए लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं तो हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बज़ाहिर दिल के एतबार से कमजोर समझे जाते थे, सहाबे किराम समझते थे ये जंगों में जाकर तलवारें नहीं चला सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये महसूस हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर पर बैठा करके फरमाया हस्सान के अशआर लोगों के दुश्मनों के दिलों पर तीर और तलवार से ज्यादा असर करते हैं। क्या बात है मेरे भाइयों, हमारे लिए सारी चीज जरूरी है। तवस्सुत के दर्जे में बात होना चाहिए, तवाज़ुन के दर्जे में अगर है तो सब कुछ अच्छा है, वरना बेहतरीन खाने वाली बिरयानी भी अगर हम ज्यादा खा लें तो हमारा हाजमा खराब हो जाएगा और हमारे जिस्म को फायदा पहुंचाने के बजाय वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा। बाज़ उलमाए किराम तसव्वुफ के जो बड़े रहे हैं उन्होंने तलबा को जिक्र और अज़कार ज्यादा करने से मना फरमाया, इसलिए कि इससे ज़हन पर ज्यादा असर पड़ता है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास उनका एक मुरीद आया और उन्होंने कहा कि ऐ मौलाना, ऐ हजरत, हमको रात में रोशनी नजर आती है। उनके ख्याल में था हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कहेंगे कि रोशनी नजर आती है तो ताजा ताजा खिलाफत अता फरमा देंगे। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तुम्हारा दिमाग खुश्क हो चुका है, बादाम खाओ, अखरोट खाओ और जिक्र अस्कार थोड़ा सा कम करो। तो मेरे भाइयों, हर चीज तवस्सुत के दर्जे में रहना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी तालीम हासिल कर रहे हैं आपके लिए वो तालीम भी जरूरी है, लेकिन उस तालीम के साथ साथ आपको अपने अल्लाह को याद करना होगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की उलमाए किराम से आपने तशरीह सुनी होगी, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसके बाद आगे अल्लाह ताला कहता है कल्ला, ऐ इल्म हासिल करने वाले सुनो, इन्नल इंसान लयतग़ा, इंसान सरकश हो जाता है। इल्म हासिल करने के बाद तारीफ होनी चाहिए, तारीफ के बजाय अल्लाह ताला कहता है सुनो कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, इंसान सरकश हो जाता है। उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने फरमाई अर्राहु इस्तग़ना, वो इल्म हासिल करने वाला, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाने वाला अपने आप को बेनियाज समझता है, उलमा की जरूरत नहीं, कुरान की तशरीह की जरूरत नहीं, अहादीस की तशरीह की जरूरत नहीं, नमाजों की जरूरत नहीं, वो सरकश हो जाता है, अल्लाह का बागी हो जाता है। अल्लाह तबारक तआला ने फिर इसका हल बयान फरमाया कि इन्ना इला रब्बिका रुजआ, इसका हल है कि अपने अल्लाह की तरफ लौट जाओ। तुम डॉक्टर हो तो भी अल्लाह के दरबार में सर रखो और ये कहो कि शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। तुम इंजीनियर हो तब भी अल्लाह के दरबार में सर रखो। तुम दुनिया के जिस भी फील्ड में हो तुम अल्लाह के दरबार में अपना सर रखना, कतन कतन मत छोड़ो। इन्ना इला रब्बिका रुजआ का यही मतलब है। लिहाजा हमारे लिए हर तालीम जरूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको याद होगा, एक जंग में चंद कैदी पकड़े गए, उन कैदियों से अगर पैसा लिया जाता तो मुसलमान दौलत से माला माल हो जाते। कुछ लोगों की राय थी कि इनको कत्ल कर दिया जाए, कुछ लोगों की राय थी कि इनसे पैसा लेकर के, जुर्माना लेकर के इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी राय ये है कि ये सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे लोगों को पढ़ा दें, यही इनका बदला होगा। हमारे लोगों को ये पढ़ा देंगे तो इसके बदले में इनको छोड़ दिया जाएगा। मुसलमानों, अब आपसे सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिर कैदियों से जो अपने सहाबे किराम को पढ़वाया वो कौन सा इल्म था भाई? कुरान का इल्म देने के लिए रसूलुल्लाह थे। अहादीस आपके फरमान का नाम है।
دین پڑھانے کے لیے صحابہ کرام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند لوگوں سے جو صحابہ کرام کو پڑھوایا، آپ کہہ سکتے ہیں دنیاوی تعلیم کا نظام اور انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں فرمایا. لہذا دنیاوی تعلیم کو برا کہہ کر کے لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنا، میرے بھائیو سنجیدگی سے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی آدمی ایک کام کر رہا ہے، آپ کو ضد ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر کے فلاں کام کرو، یہ ضد نہیں ہونی چاہیے آپ کی. جو کوئی کام نہیں کر رہا ہے اس کو لے کے جائیے نا بھیا. جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے آپ کو ضد ہے کہ انگریزی بھی اس کو آنا چاہیے، کمپیوٹر بھی اس کو آنا چاہیے، فلاں بھی اس کو آنا چاہیے، فلاں بھی اس کو آنا چاہیے، اور جو کچھ نہیں پڑھ رہا ہے اس پر کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں. لہذا جو لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس پر آپ کو محنت کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان لوگوں پر محنت کیجیے جو کوئی کام کر رہے ہیں ان کام کی حقارت بیان کر کے اس کام کو بھی آپ ڈھنگ سے نہ کرنے دیں، تو یہ تو آپ کام کا نقصان کر رہے ہیں. دوسری بات جو مجھے اس موقع پر بہت جلدی عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا علم ہے اور یہ جو دین کی تعلیم ہے، یاد رکھیے ہر دور میں ان لوگوں نے ہی انقلاب پیدا کیا ہے. اور اس وجہ سے توجہ سے سنیے گا، اگر ہم کو کوئی دہشت گرد کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منفی کردار کے لوگ ہیں ان کو ہم سے دہشت ہوتی ہے، اس لیے کہ انگریز نے منفی کردار کے ساتھ اس ملک کے اندر حکومت کی تو اس سے ٹکرانے کے لیے یہی مدارس کے فرزند کھڑے تھے. مولانا قاسم نانوت بھی کھڑے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے. لہذا جو منفی کردار کے ساتھ ملک کی باب ڈور سنبھالنا چاہتے ہیں ان کو اگر مدارس سے دہشت ہوتی ہے، ان کو اگر مدارس سے ڈر ہوتا ہے تو ڈر ہونا واجبی ہے. وہ اپنی منفی کردار کو چھوڑے، ان کا ڈر ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہی محبت ہے جو امن کا پیغام دیتے ہیں، یہی مدارس ہیں جو محبت کا پیغام بھی دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ مدارس کو زندہ رکھیے، اس کو تابندہ رکھیے، اس کو طاقتور کیجیے، اس کو مضبوط کیجیے. آج آپ نے چند حفاظ کرام کی دستار بندی کی ہے، میں اس بستی کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آئندہ مولانا مجاہد صاحبی کی نظامت میں ایک پروگرام کر لیجئے، لیکن اس پروگرام میں کوشش کیجئے کہ آپ کی بستی میں اچھے عالم فارغ ہو کر کے آئیں اور ان کی بھی آپ دستار کیجئے اور ان کو بھی آپ سند دیجئے اور انعامات سے نوازیے. نیٹ میں فارغ ہونے والے کا آپ جو ہے سواگت سماروہ کریں اور نیٹ میں پاس ہو جانے والے کے لیے طرح کے پروگرام کریں. تو آخر علماء کرام جو آپ کی بستی میں فارغ ہو کر کے آتے ہیں ان کا استقبال کیوں نہیں؟ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے جس چیز کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپ کے بچے آئندہ اسی طرح سے بننا چاہتے ہیں. اگر آپ حفاظ کی حوصلہ افزائی کریں گے تو آپ کے بچے حافظ بننا چاہیں گے، علماء کی حوصلہ افزائی کریں گے تو آپ کے بچے عالم بننا چاہیں گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو قرآن مجید کی آیت فرمائی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن مجید کو امانت کہا گیا ہے. یہ امانت آپ تک جو پہنچی ہے بڑے دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ پہنچی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے کے لیے طرح کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا لوگوں نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے بدن کا خون آپ کے جوتی مبارک پر پہنچا، صرف اس لیے کہ یہ دین کی امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ امانت آپ تک صحیح پہنچ جائے. یہ امانت آج حفاظ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. اس امانت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ قرآن آسمان کو دیا، آسمان نے انکار کر دیا. ہم نے یہ قرآن زمین کو دیا، زمین نے انکار کر دیا. اور ہم نے یہ قرآن پہاڑ کو دیا، پہاڑ نے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور اس قرآن مجید کو انسان کے سینے نے اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے جس انسان کے سینے نے قرآن کو اٹھایا ہے اس کا سینہ آسمان سے زیادہ بلندی رکھتا ہے، اس کا سینہ پہاڑ سے زیادہ مضبوطی رکھتا ہے اور اس کا سینہ زمین سے زیادہ وسعت رکھتا ہے. لہذا میرے بھائیوں اپنے آپ کو اگر مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے القرآن هو حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ جیسے تیز سیلاب ہو، بہاؤ ہو، اس بہاؤ میں آپ کے لیے چاہیے کہ کسی مضبوط چیز کو پکڑیے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ اگر آپ نے پپیتا کے پیڑ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، چاہے جتنی مضبوطی سے آپ پکڑ لیں، آپ بھی بہ جائیں گے، پپیتا کا پیڑ بھی بہ جائے گا۔ آم کا پیڑ اور تار کا پیڑ جو مضبوط کہلاتا ہے، اس کو آپ نے پکڑا لیکن کمزوری سے پکڑا تو بھی آپ بہ جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس چیز کو آپ نے پکڑا ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی پکڑ بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ کا قرآن وہ ہے جو پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کا قرآن وہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتیں پڑھیے گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا کے حالات کو جس انداز میں قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، آپ اندر سے مضبوط ہو جائیے گا، اندر سے طاقتور ہو جائیے گا۔ جس کے سینے میں قرآن مجید ہو اور قرآن مجید کا پیغام ہو اور قرآن مجید کو وہ سمجھتا ہو، قرآن مجید کو اس نے اپنے دل میں بسایا ہو، قرآن مجید سے اس کا دل جڑا ہوا ہو، وہ انسان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر یہ دنیا کے حالات اور اپنے ملک کے حالات سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو قرآن مجید کی پہلے پارے کو پڑھ لیجئے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین پر پیر رکھنے سے پہلے آدم علیہ السلام یعنی انسان کے بارے میں جو بات فرمائی اس کو غور سے سنیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوگے۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے خبر دے دی گئی کہ دشمن ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حل فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے جب تمہارے پاس ہدایت آ جائے، گائیڈ لائن آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف آ سکتا ہے نہ ان پر کوئی غم آ سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑو، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو حالات ہیں، موجودہ حالات، وہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، آج اگر قرآن مجید سے آپ جڑ جائے اور عوام کو قرآن مجید سے جوڑ دیں، اس امت کو آگے بڑھنے سے اور ترقی کرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ دنیا کی سب سے اچھی کتاب اگر قرآن مجید ہے تو دنیا کا سب سے اچھا انسان وہی ہوگا جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ دنیا کے سب سے اچھے انسان اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے وہ کائنات کا سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت انسان ہوگا۔ تو آئیے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، آئیے دین کی قدر کیجئے، دینداروں کی قدر کیجئے، آئیے اپنے مسلمان ہونے پر شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کلام دیا ہے اس پر شکر ادا کیجئے۔ اسی کے ساتھ میں قاری عقیل صاحب کو اور اس ادارے کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب آپ کی باری ہے۔ ایک اہل دل بزرگ حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہم کو سننے کی باری ہے۔ آپ ان کو سنیے، توجہ سے سنیے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کی گرمی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی حلاوت کو آپ محسوس کیجئے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، جناب حضرت مولانا آفتاب غازی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بہت مختصر وقت میں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں 30 منٹ میں 30 گھنٹے کی گفتگو کر کے گئے۔
بہت سارے موضوعات کو انہوں نے چھوا اور بڑے سلیقے سے ان بات کو نبھانے کی انہوں نے کوشش کی، اور واقعتاً میں میرے دوستوں ایک مشورہ دے کر گئے کہ اپنے علاقائی علماء کرام کی بھی کبھی کبھی دستار کیا کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ میں جناب حضرت مولانا عقیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنتیں رنگ لائی، ادارہ جھوپڑ پٹی سے ایک عمارت میں تبدیل ہوئی، اور ماشاءاللہ صرف عمارت ہی نہیں بلکہ بچے اور بچیوں تک ان کا اثر دکھا اور پوری بستی میں دکھ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازے اور جناب عقیل صاحب کو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے نصرت عطا فرمائے۔